اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 28۔ زال بیگ پوپلزئی اور اس کے ہمنواؤں کی بغاوت کا سنتے ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے سالاروں کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں شاہ ولی خان، جہان خان، عبداللہ اور برخوردار خان احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں آئے تو احمد شاہ ابدالی انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزان وطن، تمہیں زال بیگ پوپلزئی اور اس کے ساتھیوں کی قندھار میں بغاوت کا علم ہو چکا ہے۔ انہوں نے میرے بیٹے سلیمان کو قندھار سے نکال باہر کیا ہے، اور قندھار میں زال بیگ پوپلزئی نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ عبداللہ، تم آج ہی بلکہ اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی باقی ماندہ لشکر کے ساتھ قندھار کا رخ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے پہنچنے تک تم زال بیگ پوپلزئی اور اس کے ساتھیوں کی بغاوت کو فروغ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ جواب میں عبداللہ بولا اور کہنے لگا، پاشا، مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے قندھار پہنچنے تک چاروں باغیوں کی سرکوبی کر چکا ہوں گا۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی بےحد خوش ہوا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر وہ کچھ سوچتا رہا۔ اس بار اس نے جہان خان کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنا شروع کیا، جہان خان، میں جانتا ہوں زال بیگ پوپلزئی تمہارا بھتیجا ہے، لیکن یہ بات سن رکھو، اس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ مجھے یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ دلاور خان، عبدالخالق خان اور جمال خان اس بغاوت میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن زال بیگ پوپلزئی نے انہیں ڈرا دھمکا کر اس بغاوت میں شامل کیا ہے، اور وہ تینوں ہرگز ایسا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھ جہان خان، میں آج ہی شاہ پسند کو اس کے لشکر کے حصے کے ساتھ قندھار کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اگر شاہ پسند کے ساتھ مقابلے میں زال بیگ مارا گیا تو تم کوئی دکھ اور افسوس نہ کرنا۔ اس پر جہان خان نے اپنی جھکی ہوئی گردن ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھائی اور احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، پاشا، یہ آپ کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ قسم خداوند کی، میں چاہتا ہوں کہ یہ زال بیگ خود میرے سامنے ہو اور میں اپنے ہاتھوں سے اس ظالم کے بچے کی گردن کاٹوں۔ پاشا، جہاں یہ زال بیگ میرا بھتیجا ہے، وہاں آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ میری بیٹی کا قاتل بھی ہے، لہٰذا اس زال بیگ کا قتل مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ اگر شاہ پسند بغاوت کی سرکوبی کرتے ہوئے اس کا خاتمہ کرتا ہے تو قسم خداوند کی میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ شاہ پسند نے ایک قاتل اور باغی کی گردن کاٹی ہے۔ جہان خان کا یہ جواب احمد شاہ ابدالی کے لیے بڑی خوشی اور اطمینان کا باعث تھا۔ یہ جواب سن کر اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تم وقت ضائع نہ کرو، ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کی طرف کوچ کر جاؤ۔ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی قندھار کا عزم کر چکا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم ملتے ہی عبداللہ اس کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کامنی خیمے میں نہیں تھی، بلکہ خیمے کے وسط میں اکیلی وینا بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی عبداللہ خیمے میں داخل ہوا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے خوبصورت چہرے اور گلابی ہونٹوں پر حسین اور دل فریب مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس نے عبداللہ کا خیر مقدم کیا تھا۔ وینا کے قریب آ کر عبداللہ نے پوچھا، کامنی کہاں گئی؟ اس پر وینا بولی، میں آپ کو بتاتی ہوں کامنی کہاں گئی ہے، پہلے میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ اس پر عبداللہ وینا کے مزید نزدیک ہوا اور بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگا، کیسی خوشخبری وینا؟ اس پر وینا بولی، اگر وہ واقعی آپ کے لیے خوشخبری ہو تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اگر وہ واقعی خوشخبری ہوئی تو جو چیز بھی تم مانگو گی وہ میں تمہیں دوں گا۔
اس پر وینا بڑے پیارے انداز میں عبداللہ کے نزدیک آئی اور اپنا خوبصورت چہرہ وہ عبداللہ کے کان کے نزدیک لے جاتے ہوئے بڑی رازداری اور سرگوشی میں کہنے لگی، شاہ پسند، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ ایک بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ جواب میں عبداللہ بڑے پیارے انداز میں وینا کا گلاب سا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، وینا، یہ تو واقعی تم نے خوشخبری کہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے عبداللہ نے نقدی کی ایک تھیلی نکالی، پھر اس تھیلی کو وینا کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا، یہ اس خوشخبری کا انعام ہے، پر یہ تو کہو کہ کامنی اس وقت کہاں ہے؟ اس پر وینا بھی بڑی رازداری میں پیار بھرے انداز میں کہنے لگی، آپ کی آمد سے پہلے میں کامنی بہن سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں شاہ پسند سے کہوں گی کہ تم ان کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ وہ بیچاری اس شرم کے باعث آپ کا سامنا نہیں کر رہی ہے، اس وقت وہ توشک خانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ تقریباً بھاگتا ہوا جب توشک خانے میں آیا، وہاں واقعی کامنی سر جھکائی بیٹھی تھی۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو توشک خانے میں دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کر وہ بیچاری عبداللہ سے لپٹ گئی اور بڑے پیارے انداز میں اپنا سر اس نے عبداللہ کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ عبداللہ نے کامنی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کامنی، میں تجھے اس متوقع ولادت پر پہلے سے ہی مبارکباد دیتا ہوں۔ عبداللہ کے ان الفاظ سے کامنی کچھ شرماسی گئی تھی۔ اس وقت تک وینا بھی وہاں پہنچ گئی۔ پھر کامنی کا ہاتھ پکڑ کر عبداللہ باہر آیا، تینوں خیمے کے وسط میں بیٹھ گئے۔ پھر عبداللہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا تم دونوں بہنیں میری بات غور سے سنو، میں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ قندھار روانہ ہو رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں زال بیگ پوپلزئی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغاوت کر دی ہے اور قندھار پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ پاشا چاہتے ہیں کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کا رخ کروں اور زال بیگ پوپلزئی کی بغاوت کو فروغ کروں۔ اب تم دونوں بہنیں یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ قندھار روانہ ہوگی یا پاشا کے لشکر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ قندھار روانہ ہوگی؟ کامنی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے وینا بول پڑی اور کہنے لگی، جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار روانہ ہو رہے ہیں تو ہم دونوں بہنیں یہاں کیا کریں گی؟ ہم دونوں آپ کے ساتھ روانہ ہوں گی اور پیچھے نہیں رہیں گی۔ کامنی نے بھی وینا کی تائید کرتے ہوئے کہا، وینا ٹھیک کہتی ہے، ہم دونوں بہنیں آپ کے ساتھ روانہ ہوں گی۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اپنا سامان سمیٹو، تھوڑی دیر تک ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ کامنی اور وینا دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، اپنا سامان وہ سمیٹنے لگی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے نواح سے قندھار کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ جب قندھار شہر کے نزدیک پہنچا تو عبدالخالق اور جمال خان دونوں اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کیے کی معافی طلب کی۔ عبداللہ نے فراغ دلی سے کام لیتے ہوئے عبدالخالق اور جمال خان دونوں کو معاف کر دیا، جبکہ دلاور خان یہ سمجھتا تھا کہ شاید عبداللہ اسے نہ معاف کرے گا اور نہ ہی زندہ چھوڑے گا، لہٰذا وہ قندھار سے نکل کر ہرات کی طرف بھاگا اور وہاں حاکم ہرات احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے امان طلب کی۔ تیمور نے اسے امان دے دی اور دلاور خان نے اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگ لی۔ اب باقی زال بیگ رہ گیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے عبداللہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا تھا۔ عبداللہ جب قندھار سے نزدیک ہوا تو اچانک ایک بوڑھی خاتون اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے انتہائی انکساری اور عاجزی سے عبداللہ سے رکنے کے لیے کہا تھا۔ عبداللہ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، پھر وہ بڑی نرمی میں اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اے خاتون، آپ نے میرا گھوڑا کیوں روکا ہے؟ کیا آپ کو کسی کے خلاف شکایت و نالش ہے؟ اگر ایسا ہے تو کہیے، اگر آپ پر کسی نے ستم کیا ہے تب بھی کہیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ظالم کو اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ وہ بوڑھی خاتون تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی اور عبداللہ اس کی طرف غور سے دیکھتا رہا۔ عبداللہ نے جائزہ لیا، اس خاتون کی گردآلود پلکیں، دھول سے اٹی ہوئی پیشانی، کھوئی کھوئی آنکھیں اور اس کے کرب ذات کا اظہار کر رہی تھیں۔ اس خاتون کا لٹا لٹا چہرہ، شکن آلود قبا، ان گنت دکھی داستانوں کا مکمل ایک اظہار تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاتون خاموشی سے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے عبداللہ کے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور لرزتے لہجے اور کامتی آواز میں وہ بیچاری کہنے لگی، شاہ پسند میرے بیٹے، میرا ایک بیٹا تھا، اسے زال بیگ نے ناحق اور بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا ہے۔ اسے قتل کرنے کے بعد
اس زال بیگ نے میری زندگی کے رنگوں اور خوابوں میں زہر گھول دیا ہے۔ شاہ پسند، میں اپنی فریاد لے کر احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، لیکن اس قاتل نے سلیمان کو بھی قندھار شہر سے باہر نکال کیا ہے اور وہ میرا انتقام نہ لے سکا۔ اس کے لیے میں احمد شاہ ابدالی کے دوسرے بیٹے تیمور کی خدمت میں ہرات شہر میں جا کر حاضر ہوئی تھی، لیکن اس نے بھی قاتل کے خلاف کارروائی کرنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ عبداللہ میرے بیٹے، قاتل زال بیگ پوپلزئی احمد شاہ ابدالی کے سپہ سالار جہان خان کا بھتیجا ہے، کوئی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا، لہٰذا میں اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد لیے جگہ جگہ دھکے کھانے پر مجبور ہوں۔ اس بوڑھی خاتون کی یہ باتیں سن کر عبداللہ بیچارہ پس کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک کامنی اپنا گھوڑا عبداللہ کے قریب لائی، پھر کامنی اپنے گھوڑے سے اتری اور عبداللہ کے گھوڑے کو روکنے والی اس معمر خاتون کو گلے لگاتے ہوئے وہ انتہائی دکھ اور تکلیف دہ احساس میں کہنے لگی، اماں، آپ کو یہاں کس نے دکھ دیا ہے؟ کون آپ کی تکلیف کا باعث بنا ہے؟ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبداللہ اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اتر گیا تھا۔ اتنی دیر تک وینا بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر کامنی کے ساتھ اس بوڑھی خاتون کو سنبھالنے لگی تھی۔ گھوڑے سے نیچے اتر کر عبداللہ نے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ خاتون کون ہے اور تم کیسے انہیں جانتی ہو؟ اس پر کامنی بیچاری دکھ بھری آواز میں کہنے لگی، آپ انہیں پہچانتے ہیں، یہ آپ کے استاد محترم حسام الدین کی ماں آمینہ خاتون ہیں۔ عبداللہ فوراً اس خاتون کے پاؤں پر گر گیا اور اس کے دونوں پاؤں پکڑتے ہوئے کہنے لگا، اماں، آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ جب میں محترم حسام الدین کے یہاں جایا کرتا تھا تو لوہار خانے میں ہی مل لیا کرتا تھا۔ مجھے دکھ ہے کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا، مجھے معاف کر دیں۔ میں اس قابل تھا کہ اپنے گھوڑے پر آپ کو سوار کر آتا اور خود اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر آپ کی شکایت اور نالش سنتا۔ کہو ماں، تمہارے کس بیٹے کو زال بیگ نے قتل کیا ہے؟ اس پر آمینہ خاتون روتے اور آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، شاہ پسند میرے بیٹے، اس زال بیگ پوپلزئی نے تیرے استاد حسام الدین کو قتل کر دیا ہے، اس بنا پر کہ اس نے تجھے ایسی تربیت دی جسے کام میں لاتے ہوئے تو نے مقابلے میں زال بیگ پوپلزئی کو شکست دے کر شاہ پسند کا لقب حاصل کر لیا تھا۔ حسام الدین کی ماں آمینہ خاتون کے اس انکشاف پر عبداللہ کی حالت اچانک تنہائیوں کی قیامت، غم فراق کے قصے، ادکھلے ہونٹوں کے پیاسے گیت جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ لگتا تھا اس کے ضبط کی ساری فصیلیں گر گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں شب کی سلوٹوں میں زرد پتوں کی خشک کہانیاں اور آگ کے دریا اور لہو کی ندیاں جوش مارنے لگی تھیں، جبکہ اس کے چہرے پر سنسان بازاروں اور انقلاب نو کی علامتوں جیسی طاری ہو گئی تھی۔ لگتا تھا اس کا باطن جلتا ہوا صحرا، بازو بریدہ اور سوختہ مقدر جیسا ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر وہ حسام الدین کی ماں آمینہ خاتون سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف سے مجیر الدین اپنی ماں کے قریب نمودار ہوا۔ مجیر الدین کو دیکھتے ہی عبداللہ بھاگ کر آگے بڑھا اور مجیر الدین سے لپٹ گیا تھا۔ مجیر الدین نے شاہ پسند کی پیشانی چومی اور اسے پیار کیا۔ اس موقع پر اپنے بھائی کے دکھ اور غم کی وجہ سے مجیر الدین کی آنکھوں میں آنسو منڈلا رہے تھے۔ مجیر الدین کا ہاتھ تھامے عبداللہ آمینہ خاتون کے سامنے آیا اور کھولتے ہوئے انداز میں کہنے لگا، اماں، زال بیگ پوپلزئی نے آپ کے بیٹے کو نہیں میرے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کا بیٹا حسام الدین میرے لیے ایک شفیق باپ، ایک محترم اور نرم خو استاد جیسا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح میرا خیال رکھا، میری بہترین تربیت کی تھی۔ دیکھو اماں، زال بیگ پوپلزئی کہیں بھی چلا جائے، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا تعاقب کروں گا اور اپنے محترم حسام الدین کا انتقام لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر آمینہ خاتون بولی اور کہنے لگی، شاہ پسند، زال بیگ کا جہان خان کا بھتیجا ہونا کہیں تمہارے انصاف کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ اس پر عبداللہ چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، اماں، آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ جہان خان تو بہت دور کی بات ہے۔ قسم خداوند قدوس کی، اگر میرے محترم حسام الدین کے قتل میں احمد شاہ ابدالی کا بیٹا بھی ملوث ہوتا تو میں اس کی گردن بھی کاٹ کر رکھ دیتا۔ تم دیکھتے جانا اماں، میں اس زال بیگ کا کیا حشر کرتا ہوں۔ عبداللہ نے مجیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجیر الدین میرے بزرگ، جب تک میں زال بیگ سے انتقام نہیں لے لیتا
اس وقت تک آپ اماں کے ساتھ میرے لشکر میں ہی مقیم رہیں۔ جواب میں مجیر الدین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسی لمحے عبداللہ کے سامنے احمد شاہ ابدالی کا بیٹا سلیمان اپنے چند محافظوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ عبداللہ کو دیکھتے ہی سلیمان آگے بڑھا اور عبداللہ سے لپٹ کر وہ پھر کہنے لگا، شاہ پسند میرے بھائی، تم بڑے وقت پر پہنچے ہو۔ میں قندھار سے نکل کر اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ ادھر ادھر سرگردان تھا۔ قندھار پر تو زال بیگ پوپلزئی کب کا قابض ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک بہترین لشکر بھی تیار کر لیا ہے۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، سلیمان میرے بھائی، تم فکر مند نہ ہو، میں اس زال بیگ کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے اپنے لشکر کو قندھار کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ سلیمان مجیر الدین اور آمینہ خاتون لشکر میں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ عبداللہ جب قندھار شہر کے نزدیک پہنچا تو زال بیگ پوپلزئی نے شہر میں محصور رہ کر مقابلہ کرنے کے بجائے شہر سے باہر کھلے میدانوں میں جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار شہر سے نکل کر گمراہیوں کے اندھیروں، جہر و ظلمات کے جبر، محیب شب کے ہراس اور ساحلوں پر چیختی پاگل شام کی طرح عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ گو زال بیگ پوپلزئی کے لشکر کی تعداد عبداللہ کے لشکر کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی، پھر بھی عبداللہ نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اور بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے زال بیگ کے حملے کو روکا۔ پھر وہ جوابی کارروائی پر اتر آیا اور ازل و ابد پر محیط وقت کے کالے سمندر، کرنوں کے ہجوم، ریاضت کے خلوص اور ایک انوکھی لگن اور تڑپ کے ساتھ زال بیگ پوپلزئی کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد عبداللہ نے زال بیگ اور اس کے لشکر کی حالت ندامت کی تھکن میں مقید درد کی تحریروں اور کرب کی تفسیروں جیسی کر کے رکھ دی۔ پھر ایسا موقع بھی آیا کہ عبداللہ نے بے دریغ زال بیگ پوپلزئی کے لشکر کا قتل عام شروع کر دیا۔ زال بیگ پوپلزئی نے جب دیکھا کہ تھوڑی دیر تک اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ اپنے لشکریوں کو بتائے بغیر چھپتا چھپاتا میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے لشکریوں کو خبر ہو گئی کہ زال بیگ انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، لہٰذا لشکر میں بھگدڑ پھیل گئی۔ لشکری ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ عبداللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور دور تک ان کا قتل عام کرتا چلا گیا۔ تاہم زال بیگ پوپلزئی کہیں روپوش ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ عبداللہ نے اپنے لشکر کو شہر سے باہر پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سلیمان نے بڑی مہارت اور دانشمندی کا ثبوت دیا۔ اس نے اپنے کچھ آدمی زال بیگ پوپلزئی کے تعاقب میں روانہ کر دیے اور انہیں یہ حکم دیا کہ اگر وہ عبداللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے کیے کی خلوص کے ساتھ معافی مانگنے پر تیار ہو جائے تو میں شاہ پسند سے ہر صورت میں اس کے لیے معافی نامہ حاصل کر لوں گا۔ زال بیگ پوپلزئی چونکہ تنہا رہ گیا تھا، لہٰذا وہ اس چکر میں آ گیا اور سلیمان کے ساتھیوں کے ساتھ وہ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلیمان اسے خوشی خوشی عبداللہ کے پاس لے آیا۔ عبداللہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے مجیر الدین، اس کی ماں آمینہ خاتون کامنی اور وینا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ سلیمان نے زال بیگ کا سر پکڑ کر عبداللہ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سلیمان کی حالت کسی بدلہ لینے والے سانپ کی سی ہو کر رہ گئی تھی اور وہ قہر آلود انداز میں زال بیگ پوپلزئی کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بھائی، یہ زال بیگ پوپلزئی ہے، اس نے مجھے قندھار سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ شاہ پسند، یہ وہی زال بیگ ہے جس نے جہان خان کی بیٹی ماہ روح کو قتل کیا۔ شاہ پسند میرے عزیز، یہ وہی زال بیگ ہے جس نے تمہارے استاد محترم حسام الدین کو قتل کیا تھا۔ شاہ پسند میرے بھائی، یہ وہی پوپلزئی ہے جس نے تمہارے پاشا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ زال بیگ پوپلزئی کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پر انتہا درجے کی قہرمانیاں برس گئی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ ہی اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس نے زال بیگ پوپلزئی کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ پھر اس کا کٹا ہوا سر بالوں سے پکڑ کر اپنے پاس کھڑی ہوئی آمینہ خاتون کے قدموں میں پھینکتے ہوئے کہا، اماں، یہ میرے استاد محترم حسام الدین کے قاتل کا سر ہے۔ میں نے جو انصاف کرنے کا وعدہ آپ سے کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اس پر آمینہ خاتون آگے بڑھی اور بڑے پیارے انداز میں اس نے عبداللہ کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، شاہ پسند میرے بچے، تو نے واقعی جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ پسند نے اپنے گھوڑے کی زین سے نقدی کی ایک بھاری تھیلی نکالی
اور مجیر الدین کو تھماتے ہوئے کہا، مجیر الدین میرے بزرگ، نقدی کی یہ تھیلی اپنے پاس رکھو، یہ کسی ضرورت کے وقت تمہارے کام آئے گی۔ مجیر الدین نقدی کی تھیلی لیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، پر اس موقع پر کامنی بولی اور مجیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے محترم، میرے بزرگ، آپ میرے اور شاہ پسند کے باپ کی جگہ ہیں۔ بیٹا جب اپنے باپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو ہچکچاہٹ تو محسوس نہیں کرتا، آپ یہ تھیلی لیتے ہوئے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ آپ کا شاہ پسند پر حق بنتا ہے، اس لیے کہ آپ کے شاہ پسند پر بڑے احسانات ہیں۔ کامنی کی یوں حوصلہ دلانے پر مجیر الدین نے نقدی کی وہ تھیلی لے لی۔ اس کے بعد عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار شہر میں داخل ہوا۔ مجیر الدین اور اس کی ماں آمینہ خاتون نے چند روز تک اس کے ہاں قیام کیا، پھر وہ نادر آباد کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ چند ہی یوم بعد احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کے ساتھ قندھار پہنچ گیا تھا۔ قندھار میں قیام کے دوران احمد شاہ ابدالی اپنی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے جوش و خروش سے کام کرنے لگا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا عرصے سے یہ ارادہ تھا کہ قندھار کی ازسر نو تعمیر کی جائے۔ نیا شہر بسانے کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے قندھار کے مشرق کی جانب موضع گندھب کے نزدیک ایک نہر کھودوانے کا ارادہ کیا اور یہ طے پایا کہ نیا قندھار اسی نہر کے کنارے مغربی سمت تعمیر ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ علاقہ علی کوزئی قبیلے کی ملکیت تھا، اور چونکہ اس قبیلے کے لوگوں نے اپنی زمینیں چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے احمد شاہ ابدالی کو اس علاقے میں نیا شہر آباد کرنے کا اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ اسی اثنا میں احمد شاہ ابدالی کی والدہ، جس کا تعلق علی کوزئی قبیلے سے تھا، وہ فوت ہو گئی۔ تاہم علی کوزئی قبیلے نے احمد شاہ ابدالی کی والدہ کو اپنے علاقے میں دفن کرنے کی اجازت دے دی تھی، جہاں ابھی تک وہ علاقہ موضع کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنی توجہ مغرب کی سمت مناتف کی طرف کی تھی اور اس کے نزدیک ایک قلعہ تعمیر کرانا چاہا۔ اس کا ارادہ تھا کہ قلعہ تعمیر کرنے کے بعد بھی اس کے ارد گرد میں ایک مثالی شہر آباد کرے گا، جو احمد شاہی قندھار کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ لیکن اس علاقے پر بارکزئی آباد تھے اور وہ وہاں قلعہ تعمیر کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے قوت استعمال کرے، اور اسی لیے اس نے کسی اور مناسب خطۂ زمین کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اسی دوران پوپلزئی قبیلے کے لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مجوزہ شہر کی تعمیر کے لیے اپنا علاقہ پیش کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی پوپلزئی قبائل کی اس پیشکش پر بے حد خوش ہوا تھا اور ان کی جاگیر میں ایک مناسب خطۂ زمین منتخب کر کے نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی، جس کا نام احمد شاہی قندھار اور بعد میں اسے اشرف البلاد بھی کہا جانے لگا۔ احمد شاہ ابدالی نے تمام قبیلوں کو دعوت دی کہ یہاں اپنے مکانات تعمیر کریں، اور بعد کی توسیعات کے لیے زمین چھوڑ کر شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل تعمیر کی گئی۔ یہ کام خاص طور پر برجوں کی تعمیر کے ماہر ہندوستانی زاؤں کی سپرد کیا گیا تھا۔ جب برجوں کے ستونوں کی بنیاد رکھنے کا کام ختم ہو گیا تو معماروں کے سربراہوں کو برجوں کے بنانے کا کام روک دیا گیا تھا، جبکہ احمد شاہ ابدالی کی خواہش تھی کہ برجوں کی تعمیر میں تیزی دکھائی جائے۔ لیکن اس دوران معماروں کا سربراہ قندھار چھوڑ کر نشاپور کی جانب فرار ہو گیا تھا۔ تاہم برجوں کے کام کو التوا میں ڈال کر دوسرے ماہرین سے تعمیر کا دوسرا کام کرایا گیا، لیکن 6 ماہ بعد ہندوستانی معماروں کا وہ سربراہ نشاپور سے قندھار لوٹ آیا اور احمد شاہ ابدالی سے کہنے لگا، چونکہ آپ برجوں کی تعمیر میں جلد بازی سے کام لے رہے تھے، جبکہ میں چاہتا تھا کہ کم از کم ستونوں پر 6 ماہ بعد برج تعمیر کیے جائیں تاکہ ان کی پختگی ٹھیک ٹھاک رہے۔ احمد شاہ ابدالی معماروں کے سربراہوں کی اس طرح 6 ماہ کے لیے نشاپور کی طرف بھاگ جانے پر بے حد خوش ہوا اور اسے دوبارہ تعمیر کی اجازت دے دی۔ جب شہر پناہ مع تمام برجوں اور فصیلوں کے تیار ہو گئی تو احمد شاہ ابدالی نے ملک بھر میں اپنے ہرکاروں اور منادوں کو بھیج کر لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اس نئے شہر میں آ کر اپنے لیے مکانات تعمیر کرائیں۔ مکانات کے بنانے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے لوگوں کو مفت زمینیں فراہم کرنی شروع کیں اور شہر کی سرکاری عمارتوں کو بھی بنانا شروع کر دیا۔ شہر میں ایک خوبصورت نہر بھی بنائی گئی اور تمام تعمیرات پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا گیا، چونکہ اس تعمیر میں اندرون اور بیرون ملک
دونوں ملکوں کے ماہر تعمیرات کام کر رہے تھے، اس لیے تمام عمارتیں نہایت خوبصورت، مضبوط، پائیدار بنی۔ قلعے کی تعمیر پر خاص توجہ دی گئی اور قلعے کو بہت مستحکم اور مضبوط بنایا گیا تھا تاکہ وہ حملہ آوروں کی توپوں کے گولوں کا مؤثر طور پر دفاع کر سکے اور اس میں شگاف پیدا نہ ہوں۔ قلعے کا دروازہ بھی نہایت مضبوط لکڑی اور فولاد سے بنایا گیا تھا۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی نئے قندھار کی تعمیر کا کام مکمل کرنے میں مصروف رہا، جس کا نام احمد شاہی قندھار اور بعد میں اشرف البلاد رکھا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے اس اقدام سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تعمیرات کے کاموں میں کس قدر دلچسپی رکھتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی چونکہ نئے شہر اشرف البلاد کی تعمیر میں بری طرح مصروف تھا، لہذا اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سکھوں نے ایک بار پھر اس کے صوبے میں ہلچل مچا کر رکھ دی تھی۔ چاروں طرف قتل و غارت، لوٹ مار اور تباہی کا ایک ہولناک کھیل انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ آنے والا لشکر کچھ عرصہ قندھار میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آرام کر لے، لہٰذا اس نے اپنے جرنیل نور الدین برمزئی کو پنجاب کی مہم پر روانہ کر دیا۔ لہٰذا نور الدین برمزئی کی سرکردگی میں قندھار سے ایک لشکر پنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ نور الدین احمد شاہ ابدالی کا وہی جرنیل ہے جو اس سے پہلے بھی بھیرا اور چوک سادھو کو تاراج کرتا ہوا پنجاب میں داخل ہوا تھا۔ اس بار جب نور الدین اپنے لشکر کے ساتھ دریائے چناب کے کنارے آیا تو سکھ سردار جو احمد شاہ ابدالی کی غیر موجودگی میں گجرانوالہ پر قابض ہو چکا تھا، نور الدین کا راستہ روک کھڑا ہوا تھا۔ دریائے چناب کے کنارے چرٹ سنگھ اور نور الدین کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ بدقسمتی سے اس جنگ میں نور الدین کو شکست ہوئی اور نور الدین سیالکوٹ کی طرف بھاگا۔ چرٹ سنگھ نے بھاگتے ہوئے نور الدین اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کیا۔ جس قلعے میں جا کر نور الدین نے پناہ لی تھی، چرٹ سنگھ نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس قلعے کی نواح میں چونکہ تمام علاقے پر سکھوں کا قبضہ تھا، اس لیے نور الدین کو خوراک اور جانوروں کے لیے چارے کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر قلعے میں محصور رہ کر دن بدن اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ان حالات میں نور الدین بالکل مایوس ہو گیا تھا، لہٰذا ایک روز وہ اپنے لشکر کو بتائے بغیر ہی بھیس بدل کر قلعے سے نکلا اور جموں کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے کے بعد اس کے لشکریوں نے ہتھیار ڈال دیے، تاہم چرٹ سنگھ نے لشکریوں سے کوئی تعرض نہ کیا اور اس نے انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح نور الدین برمزئی کی یہ مہم مکمل طور پر سکھوں کے خلاف ناکام ثابت ہوئی تھی، اس لیے کہ دریائے چناب کے کنارے لڑی جانے والی پہلی ہی مہم میں سکھوں کے ہاتھوں اسے شکست ہو گئی تھی۔ نور الدین برمزئی کی شکست کی خبریں جب لاہور پہنچیں تو لاہور میں احمد شاہ ابدالی کی طرف سے لاہور شہر کا حاکم خواجہ عبید اللہ سکھوں سے انتقام لینے پر تل گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سکھوں کی سرکوبی کے لیے گوجرانوالہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سکھوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے عبید اللہ نے چند روز تک ایمان آباد میں قیام کیا تھا۔ یہاں وہ پڑاؤ کر کے اپنی قوت کو مجتمع کرنا چاہتا تھا تاکہ پوری تیاری کے ساتھ سکھوں پر حملہ آور ہو جائے، لیکن عبید اللہ نے ایمان آباد میں پڑاؤ کر کے ایک غلط قدم اٹھایا، اس لیے کہ اس کے یہاں قیام کی وجہ سے سکھوں کو اس کے خلاف تیاری کرنے کا موقع مل گیا۔ چرٹ سنگھ کی مدد کے لیے بہت سے سکھ سردار مثلاً ہری سنگھ بھنگی، جے سنگھ کہنیا، لہنا سنگھ، صوبا سنگھ اور گجر سنگھ اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ گوجرانوالہ پہنچ گئے تھے۔ ایمان آباد سے کوچ کرنے کے بعد عبید اللہ نے آگے جا کر گوجرانوالہ کا محاصرہ کر لیا تو ان سارے سکھ سرداروں نے لگاتار عبید اللہ کے لشکر پر شبخون مارنے شروع کر دیے۔ ان شبخونوں کی وجہ سے عبید اللہ کا اس قدر نقصان ہوا کہ وہ جنگ جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے عبید اللہ اپنا توپ خانہ اور ساز و سامان وہیں چھوڑ کر اپنے باقی بچے کچے لشکروں کے ساتھ واپس لاہور بھاگ گیا۔ عبید اللہ کا توپ خانہ ہاتھ لگ جانے سے سردار چرٹ سنگھ اور اس کے حلیفوں کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ پہلے ان کے پاس توپ خانہ نہیں تھا۔ اب جو انہوں نے عبید اللہ کے توپ خانے پر قبضہ کیا تو اس کی وجہ سے ان کی طاقت میں خوب اضافہ ہوا اور انہوں نے پنجاب بھر میں اپنی قوت بڑھانی شروع کر دی تھی۔ پنجاب میں لگاتار فتوحات حاصل کرنے کے بعد سکھوں کے حوصلے ایسے بلند ہوئے کہ وہ اپنے ایک سردار جسا سنگھ کی کمانداری میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر لاہور کی طرف بڑھے اور وہاں کے سرکردہ لوگوں سے ساز باز کر کے شہر میں داخل ہو گئے تھے۔
لاہور کا حاکم عبید اللہ لاہور شہر کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ لاہور میں داخل ہونے کے بعد سکھوں نے اپنے سردار جسا سنگھ کو سلطان القوم کا خطاب دے کر اس کے شاہ لاہور ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد سکھوں نے اپنا ایک دستہ لاہور شہر میں چھوڑا اور باقی لشکر کو لے کر وہ جلندھر کی طرف بڑھے۔ پھر سکھوں کی طاقت اور قوت میں ایسا اضافہ ہوا کہ لاہور سے لے کر جلندھر اور پھر آگے دریائے بیاس ستلج پر سارے علاقے ایک بعد دیگرے فتح کر لیے گئے۔ اس طرح دریائے سندھ سے لے کر دریائے ستلج تک سکھوں نے اپنے علاقے پر پورا تسلط قائم کر لیا تھا۔ پنجاب میں اس قدر کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اکتوبر کے مہینے میں سکھوں نے امرتسر میں اپنا دیوالی کا تہوار منایا۔ اس موقع پر ان کے ایک عام اجتماع میں ایک قرارداد منظور کی گئی تھی کہ پنجاب کو بیرونی حملہ آوروں سے نجات دلانے کے لیے احمد شاہ ابدالی کے جملہ پنجابی حلیفوں کے علاقے پر قبضے کر لیے جائیں، اور ان میں نزدیک ترین علاقہ عاقل داس تھا۔ یہ عاقل داس سکھوں کے اختلافی فرقے نرنجیانی نام کا ایک گروہ تھا۔ وہ علاقہ امرتسر سے 12 میل مشرق کی جانب تھا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سکھوں کے سردار جسا سنگھ نے ایک قاصد کے ذریعے ایک خط عاقل داس کی طرف روانہ کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ سکھوں کے اجتماعی فیصلے کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل جائے، ورنہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عاقل داس نے سکھوں کے اس اجتماعی فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایک تیز رفتار قاصد احمد شاہ ابدالی کی طرف روانہ کیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ سکھوں کے سردار جسا سنگھ کو جب عاقل داس کے اس رویے کی خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور اس کے علاقے جنڈیالے کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کو پنجاب کے اندر جگہ جگہ سکھوں کی کارروائیوں کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا، اس لیے اس کے طلایہ گر دستے پل پل کی خبریں قندھار میں احمد شاہ ابدالی تک پہنچا رہے تھے۔ عاقل داس کا خط ملنے سے پہلے ہی احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ قندھار سے پنجاب کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ عاقل داس کا خط احمد شاہ ابدالی کو اس وقت ملا جب احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب کے قلعے رہتاس تک پہنچ چکا تھا۔ یہ خط ملتے ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنی پیش قدمی کی رفتار تیز کر دی اور دوسری طرف سکھوں کو بھی احمد شاہ ابدالی کے آنے کی خبر ہو گئی، لہٰذا وہ جنڈیالہ کا محاصرہ ختم کر کے ایک دم غائب ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی جب جنڈیالہ پہنچا تو عاقل داس احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سکھوں کے محاصرہ کرنے کی پوری داستان اسے سنائی۔ جب سکھ بھاگ گئے تو عاقل داس نے احمد شاہ ابدالی کو تنبیہ کرتے ہوئے اس کا انکشاف کیا۔ سکھوں کا یوں اپنے سردار جسا سنگھ کی سرکردگی میں جنڈیالہ کا محاصرہ فی الفور ترک کر کے یہاں سے چلے جانا ایک چال بھی ہو سکتا ہے۔ عاقل داس نے خطرہ ظاہر کیا تھا کہ جسا سنگھ یہ چاہتا ہو کہ جنڈیالہ کے لوگ خطرے کی موجودگی سے غافل ہو کر اس کے لیے دروازے کھول دیں گے اور اس طرح سکھوں کو اندر آنے کا موقع مل جاتا، لہٰذا احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر عاقل داس نے چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے تاکہ سکھوں کے لشکر کا پتہ چلایا جا سکے۔ خود احمد شاہ ابدالی نے بھی اپنے دستے پھیلا دیے تھے۔ دوسری طرف سکھوں کے جنڈیالہ کا محاصرہ اٹھا لینے کی بھی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی کی آمد کی خبر سن کر وہ اپنے بال بچوں کو لاکھی جنگل رائے پورہ کے قریب محفوظ مقامات پر بھیجنا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر نے ماضی میں متھرا اور بندرا بن کو اور اس کے بعد پانی پت کے میدان میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد ان شہروں کو خوب لوٹا اور تاراج کیا تھا، بلکہ وہاں کی عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ سکھوں کو خطرہ تھا کہ شکست کی صورت میں ان کے بال بچوں کا بھی یہی حشر ہوتا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ غیر ضروری سامان سے گلو خلاصی کر کے وہ احمد شاہ ابدالی کو زیادہ سے زیادہ تنگ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ تیسرے یہ کہ وہ سرہند کے گورنر زین خان سے اپنے ایک سردار دیال سنگھ کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ زین خان چونکہ ان دنوں جنڈیالہ کے نزدیک ایک دوست بیکن خان کے پاس قیام کیے ہوئے تھا، لہٰذا زین خان سے انتقام لینے کے لیے جنڈیالہ سے ہٹ کر سکھ ملیر کوٹلا کے آس پاس جمع ہونے لگی تھی تاکہ زین خان کے لشکر کو شکست دینے اور اسے قتل کرنے کے بعد وہ اپنا بدلہ لے سکیں۔ احمد شاہ ابدالی کو جب خبر ہوئی کہ سکھ جنڈیالہ سے ہٹ کر زین خان پر حملہ آور ہونے کے لیے مالیر کوٹلا کے اطراف میں جمع ہو رہے ہیں تو وہ اپنے لشکر کو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں لایا۔ وہ جنڈیالہ تلوان سے ہوتا ہوا مالیر کوٹلا پہنچ گیا تھا اور اپنی روانگی کے ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے
زین خان حاکم سرہند کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ اپنا سارا لشکر لے کر دشمن کا راستہ روک کھڑا ہو۔ یہ حکم ملتے ہی زین خان اپنے دوست بیگن خان کے ساتھ اپنی ساری عسکری قوت کو حرکت میں لایا اور احمد شاہ ابدالی کے حکم کے مطابق سکھوں کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ سکھ ابھی زین خان پر حملہ آور ہونا ہی چاہتے تھے، بلکہ پہلے وہ اپنے بچوں عورتوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا کر زین خان پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ لہٰذا زین خان جب اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک کھڑا ہوا تو یہ بات سکھوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مالیار کوٹلا سے تقریباً 6 میل شمال میں احمد شاہ ابدالی کی ہدایت کے مطابق زین خان سکھوں کی راہ روک کر کھڑا ہوا تھا اور پھر اس نے ٹوٹ کر سکھوں پر حملہ کر دیا تھا۔ سکھ بھی سنبھلنے اور جوابی کارروائی کرنے کے طور پر انہوں نے زین خان کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ سکھوں کو امید تھی کہ زین خان زیادہ دیر تک سکھوں کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اس لیے کہ سکھوں کے لشکر کے مقابلے میں زین خان کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ اپنے اسی عزم کے ساتھ سکھ استقامت اور شجاعت اور دلیری کے ساتھ ساتھ زین خان کے لشکر پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور وہ تین اطراف سے زین خان کے لشکر پر جنگل کی دہاڑتی ہواؤں اور صحرا سے اٹھتی خزاں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف زین خان کے حوصلے بھی بلند تھے۔ اسے امید تھی کہ اگر وہ سکھوں کے ساتھ جنگ کو طول دینا چاہتا ہے تو تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی بھی مالیار کوٹلا پہنچ جائے گا، لہٰذا سکھ دو طرفہ حملے میں پس کر رکھ دیے جائیں گے۔ اسی بنا پر زین خان بھی کم لشکر ہونے کے باوجود سکھوں کے مقابل ڈٹ گیا تھا۔ وہ سکھوں کا زوردار حملہ روکنے کے لیے جوابی حملے پر اتر آیا تھا اور ویران اندھیری راتوں میں آندھیوں کے مہیب جھکڑوں اور آخر شب کی سسکتی تنہائیوں کی طرح سکھوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اب سکھوں کا لڑنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ زین خان کو پیش نہیں گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سکھوں نے تین اطراف سے زین خان کے لشکر کا ایک طرح سے قتل عام شروع کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے زین خان نے اندازہ لگایا کہ اگر اس نے احمد شاہ ابدالی کے انتظار میں جنگ کو طول دینے کی کوشش کی تو سکھ اس کے سارے لشکر کا قتل عام کر دیں گے، لہٰذا زین خان اپنے لشکر کو لے کر پسپا ہوا اور بھاگ کر سرہند کے قلعے میں جا کر محصور ہو گیا۔ زین خان کی اس شکست سے سکھ شیر ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر سرہند کے قلعے کا محاصرہ کر لیں اور ہر صورت میں زین خان کو شکست دے کر اسے باہر نکال کر قتل کریں گے۔ پھر اسی وقت انہیں یہ خبریں پہنچ گئیں کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے مالیار کوٹلا کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا سرہند کی طرف بڑھنے کے بجائے سکھ آگے پیش قدمی کرنے لگے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے متوقع حملے کے پیش نظر سکھوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو درمیان میں رکھا اور ان کے گرد ایک گھیرا بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کو سکھوں کے ہاتھوں سرہند کے حاکم زین خان کی شکست کی خبر مل چکی تھی۔ اسے بڑا دکھ اور افسوس ہوا، لہٰذا سکھوں سے نمٹنے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان کو اپنے لشکر کے ساتھ حکم دیا کہ تیزی سے سکھوں کا تعاقب کر کے ان پر ضرب لگائیں، سکھوں کا حلقہ توڑ کر ان کی عورتوں اور بچوں پر گرفت کی جائے۔ سکھ احمد شاہ ابدالی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شاہ ولی خان نے بڑی برق رفتاری سے سکھوں کا تعاقب کیا اور انہیں سرہند میں جا لیا تھا۔ شاہ ولی خان نے اپنے لشکر کی پوری قوت کو مجتمع کرتے ہوئے سکھوں پر حملہ کر دیا تھا، لیکن شاہ ولی خان سکھوں کا حلقہ توڑنے میں بری طرح ناکام رہا۔ احمد شاہ ابدالی کو جب اس کی خبر ہوئی تو شاہ ولی خان کی مدد کے لیے جہان خان کو بھی اس کے لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ اب ایک طرف سے جہان خان، دوسری طرف سے شاہ ولی خان سکھوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن سکھوں نے ایسی دلیری اور شجاعت سے مقابلہ کیا کہ نہ تو انہوں نے شاہ ولی خان اور جہان خان کو اپنا حلقہ توڑنے کی اجازت دی اور نہ ہی انہوں نے شاہ ولی خان اور جہان خان کے لشکریوں کو انہوں نے اپنے اندر گھسنے دیا تھا، بلکہ بڑے تیز اور خونخوار حملے کرتے ہوئے انہوں نے شاہ ولی خان اور جہان خان دونوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نئی صورتحال کی اطلاع جب احمد شاہ ابدالی کو ہوئی تھی تو اس نے تیز رفتار قاصد سرہند کے حاکم زین خان کی طرف روانہ کیے اور حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر حرکت میں آئے اور سکھوں کے سامنے کی طرف جم جائے اور ان کی پیش قدمی کو روک دے، تاکہ ایک طرف سے جہان خان، دوسری طرف سے شاہ ولی خان بھی سکھوں پر ٹوٹ پڑے، اور اگر سکھ واپس آنا چاہیں تو پیچھے سے خود احمد شاہ ابدالی پہنچ کر سکھوں کی صفوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ لیکن زین خان نے قاصد کے ہاتھ احمد شاہ ابدالی کو پیغام بھجوایا کہ
سکھوں کے سامنے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو لشکر بھی سکھوں کے سامنے آیا، سکھ اسے راؤنڈ اور پیس کر رکھ دیں گے اور اس کے ایک لشکری کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے کہلا بھیجا کہ سکھ اس وقت زخمی سانپ کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں اور جو بھی ان کے سامنے آتا ہے اسے ڈستے چلے جائیں گے۔ ان حالات میں زین خان نے سکھوں کے سامنے آنا پسند نہ کیا اور احمد شاہ ابدالی کو اپنی بے بسی اور لاچارگی کا پیغام بھجوا دیا۔ احمد شاہ ابدالی زین خان کا یہ پیغام سن کر کسی قدر برہم ہوا۔ اس نے دوبارہ زین خان کی طرف قاصد بھجوایا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سرہند سے نکلے اور سکھوں کے سامنے ان کی پیش قدمی کو روکے، اور اس کے ساتھ ہی احمد شاہ نے یہ بھی پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے جرنیل شاہ پسند کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ روانہ کر رہا ہے، اور شاہ پسند بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سکھوں کے سامنے جم کر ان کی پیش قدمی روکنے میں اس کی مدد کرے گا۔ اب زین خان کو جب یہ اطلاع ملی کہ سکھوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے شاہ پسند بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو اسے کسی قدر حوصلہ ہوا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور شاہ پسند کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ پسند یعنی عبداللہ جب اپنے لشکر کے ساتھ زین خان کے پاس پہنچا تو ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ دونوں بڑی برق رفتاری سے چکر کاٹتے ہوئے سکھوں کے سامنے آئیں گے۔ بائیں طرف سے زین خان اور دائیں طرف سے عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ سکھوں کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کریں گے۔ دونوں جرنیلوں میں جب یہ طے پا گیا تو دونوں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکروں کو حرکت میں لائے اور سکھوں کے سامنے آنے کے لیے پیش قدمی شروع کر چکے تھے۔